کی دعاؤں سے آج کی ویڈیوز ہے، آج کی ویڈیو سٹوریز ہے، اور انگلش سٹوریز میں اردو بھی ہے، اردو سٹوریز بھی ہے اس کی۔ تو اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نئے قسم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیجئے گا، اور لائک اور کمنٹ لازمی کیجئے ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ اور آپ سے پرانے ہیں تو آپ سے تو میری پہلے بھی ریکویسٹ ہے اور آج بھی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز کو شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹ اور لائک کر دیجیے گا ویڈیوز دیکھنے کے بعد، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیوز پسند آئے گی۔ اور ویڈیو شروع کرتے ہیں، چلتے ہیں اور اپنی ویڈیوز کی طرف، اور ویڈیوز کے آخر میں آپ کو ایک اور اچھی بات بتاؤں گا، اور آج کی اچھی بات حضرت علی کے قول کی ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں تو وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ مزید اچھی بات آپ کو سمجھ آئیں گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو سے boy will the child wolf یعنی کہ دو دوستوں کے بارے میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے انگریزی جو لنک کے ساتھ میں نے اوپر لکھی ہوئی ہے، تو آپ اس سٹوریز کو یاد بھی کر سکتے ہیں، ریڈ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ پیپروں میں اچھے نمبر مارکس بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر ہے آپ کیا کرتے ہیں۔ میرے جو ویڈیوز پسند آئے تو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا تو بالکل ہی بنتا ہے دوستوں، اور سبسکرائب بیل آئیکن بٹن کو بھی کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اب نیچے چلتے ہیں اپنی ویڈیوز میں۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اوپن ہے یہ میری سٹوریز اپنے انتخاب کو پہنچتی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی نیچے اس کا عنوان آ جائے گا کہ اس سٹوریز میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور ساتھ ہی نیچے پھر اس کا ترجمہ جو اردو میں ہماری سٹوریز ہے یہی، تو وہ بھی آپ کے نیچے اس کے ڈسکرپشن میں ہے، تو آپ کے لیے میں وہ بھی انشاءاللہ ابھی ویڈیوز میں ہی دکھاتا ہوں، وہ بھی آپ یاد کر لینا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے نیچے مورز دا اخلاقی سبق، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کا جھوٹ ہمیشہ کا جھوٹ ہو سکتا ہے، کبھی کبھی جھوٹ مت بولو، کبھی بھی جھوٹ مت بولو، اپنا اعتماد کبھی بھی نہ گواؤ، یعنی کہ اپنی جون سا یقین آپ کے دوستوں کو یا آپ کے فرینڈ کو یا آپ کے علاقے کے لوگوں کو یا آپ کے کسی بھی رہنے والے کو آپ کے اوپر اتنا یقین ہے تو اپنا اعتماد کبھی مت توڑنا، اور جھوٹ تو بالکل ہی مت بولنا۔ چلو کبھی کبھی ہو جاتا ہے جی، جھوٹ وہ بولیں جس سے کسی کا فائدہ ہوتا ہو، وہ جھوٹ مت بولیں جس سے آپ کی ہمیشہ کبھی ایسی غلطی ہو جائے جس سے آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے۔ تو نیچے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیوز میں۔ ویڈیوز ہے ایک لڑکا جو بھیڑیا چلاتا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک لڑکا جو بھیڑیا چلاتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ آپ اوپر پڑھ چکے ہوں گے، اور آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ جھوٹ بولنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور کبھی بھی جھوٹ مت بولیں، اور ہمیشہ اپنا اعتماد بنائے رکھیں دوستوں کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے گھر میں اور کہیں پر بھی۔ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں میری یہ ویڈیوز بھی اپنے مقام کو پہنچ چکی ہے، تو میں نے یہ بھی آپ کے لیے تیار کر دی۔ تو یہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اردو میں بھی چاہیے تھی تو یہ آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں، اور اس کو وہاں اپنے ریڈ کر سکتے ہیں، رائٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہوگی۔ ویڈیوز پسند آئی ہو تو میری ویڈیوز کو شیئر اور لائک کمنٹ لازمی کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا چلوں، جو کہ آج کی اچھی بات میں نے حضرت علی کے قول کی ہے، قول کی میں بتانے والا ہوں۔ تو آج کی جو سی ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ محتاجی اور گستاخی 7 چیزوں سے آتی ہے، محتاجی اور غربت 7 چیزوں سے آتی ہے۔ 7 چیزیں جو سی چیزیں سے آتی ہے، نمبر 1 پر جلدی نماز پڑھنے سے، نمبر 1 پر ہے جلدی نماز پڑھنے سے، یعنی کہ آپ جتنی جلدی، جیسے کہ 5 منٹ میں ہم نماز ایک پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ 2 منٹ میں پڑھیں گے تو وہ جلدی ہوگی۔ تو آپ پلیز نماز کو آہستہ پڑھیں، تسلی سے پڑھیں،
کوئی آپ کے پیچھے اتنے چور یا کوئی پولیس آپ کے پیچھے نہیں لگی ہوئی، تو آپ پلیز میری بات مانیں اور نماز آہستہ آہستہ پڑھا کریں۔ تو نمبر 2 پر ہماری آج کی ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ یہ دوستو اس خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے جو پانی آپ کو دیا گیا ہے، اس کو آپ ضائع مت کریں۔ اور پاکستان میں آگے ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سن 2025 میں پانی کی قلت پڑنے والی ہے، تو آپ پلیز اب پانی کو ضائع مت کریں اور پانی کو اچھی طرح یوز کریں اور کھڑے ہو کر مت پیئیں۔ کھڑے ہو کر پینا گناہ کبیرہ ہے، تو پلیز آپ پانی بیٹھ کر پیئیں اور سر ڈھک کر پیئیں، اور بھی پانی کو بسم اللہ پڑھ کر پیئیں۔ آپ کھڑے ہو کر مت پیئیں، الحمدللہ کریں۔ اور صرف ایک ہی پانی ہے جس کو ہم کھڑے ہو کر منہ کعبہ شریف کی طرف کر ہم پی سکتے ہیں، وہ ہے آب زمزم۔ تو نمبر 3 پر ہے، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں اس کے ساتھ ہی آگے چلتا ہوں۔ منہ سے چراغ بجھانا، یعنی کہ ہم کوئی بھی اپنے اندھیرے کمرے میں کوئی آگ سے جلنے والی، جیسے کہ کوئی اگربتی یا کوئی دیوا ہم جلاتے ہیں، تو اسے منہ سے بجھانا غلط بات ہے۔ تو اس سے بھی ہمارے جو سے محتاجی اور غربت میں بہت ہی اثر پڑتا ہے۔ تو نمبر 4 پر ہے آستین یا دامن سے منہ صاف کرنا۔ آستین یا دامن سے منہ صاف کرنا، ان دونوں چیزوں سے بھی اپنا منہ مت صاف کیجئے گا، تو اس سے بھی آپ کے محتاجی اور غربت میں بہت ہی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو پلیز میری باتوں کو غور سے سنیے گا، یہ بات بہت ہی آپ کے لیے مفید ہے۔ نمبر 5 پر ہے عطر کے بعد گھر میں جھاڑو دینا، عصر کے بعد، یعنی کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا اور عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینا، یہ بہت ہی بری غلط بات ہے۔ جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کئی گھروں میں رات مغرب کے ٹائم جھاڑو مارا جاتا ہے، تو اس سے بہت ہی بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو پلیز یہ جھاڑو ظہر کے ٹائم عصر سے پہلے مار لیا جائے، اس کا یہی فائدہ ہوگا کہ آپ کے محتاجی اور غربت کبھی بھی آپ کے گھر میں نہیں آئے گی۔ اور دانتوں سے ناخن توڑنا، یعنی کہ ہم دوست کئی دیکھ چکے ہیں، میں خود اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں جو منہ سے یہ ناخن چباتے ہیں اور کاٹ دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی بری بات ہے، اور اس سے جراثیم بھی جاتے ہیں۔ تو غربت اور محتاجی تو دور، اس سے جراثیم منہ میں جاتے ہیں، وہ گندگی پھیلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے کیا ہوگی۔ تو آپ پہلے سے ہی اپنا خیال کریں اور یہ نیل کٹر اس کے لیے استعمال کریں، اور آپ صحت مند رہیں گے اور غربت سے بھی دور، محتاجی سے بھی دور رہیں گے۔ تو نمبر 7 پر ہے فجر کی نماز کے بعد فوری سو جانا، اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ فجر کی نماز کے بعد فوری سو جاتے ہیں دوست، تو فجر کے ٹائم جو ہوتا ہے، اپنے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ صبح کے ٹائم ہی، فجر کے ٹائم ہی زمین پر اترتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دوست فجر کے فوری بعد مت سویا کریں اور اللہ کا نام لیا کریں اور اللہ سے کچھ مانگا کریں، کچھ توبہ کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو توبہ آپ کی قبول ہوگی۔ خدا تو 24 گھنٹے کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، لیکن آپ 24 گھنٹے میں سے بھی 5 گھنٹے بھی آپ اس کی بات نہیں کرتے۔ تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، فجر کے بعد فوری مت سویا کریں۔ آپ چاہے کتنے بھی تھکے ہوئے ہیں تو آپ پلیز مت سویا کریں، اور اپنے دوستوں سے بھی بتائیں کہ فجر کے ٹائم سونا مت، اور رب سے دعائیں مانگیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروائیں، اور اللہ سے مانگیں کہ ہمیں اچھی زندگی دے، اچھی صحت دے۔ اور اس کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیوز اپنے ہم کو پہنچتی ہے، تو خدا آپ کو راضی اور رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ساتھ ہی اس کے میری ویڈیوز آپ
مکمل ہوتی ہے تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں. اللہ حافظ.